बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में या डेंगू वायरस के बारे में कि वो कैसे फैलता है, उसकी वजूहात क्या हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप खुद को और अपने अजीज़ अकारब को डेंगू जैसे मूजी मर्ज से बचाने के या एहतियात करके उससे बचने के काबिल हो जाएंगे। डेंगू बुखार डेंगू मच्छरों की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है जो कि डेंगू वायरस की वजह से होती है। ये वायरस शहरी और नीम शहरी इलाकों में पाया जाता है। डेंगू का सबब बनने वाला वायरस डेंगू वायरस कहलाता है। ये 4 सीरोटाइप्स हैं। इसका मतलब यह है कि इस वायरस से 4 बार मुतासर होना मुमकिन है। डेंगू वायरस फीमेल मच्छर एडिस इजिप्ट के काटने से फैलता है और ये मच्छर 100 से ज्यादा ममालिक में आम है। डेंगू वायरस होने की वजूहात और अलामात, इलाज, एहतियात बर वक्त करने से इस वायरस से खुद को और अपने अजीजों को बचाया जा सकता है। डेंगू बुखार बज़ाहिर एक मामूली सी बीमारी है जो चंद ही दिन में खतरनाक सूरत-हाल इख्तियार कर लेती है और मौत का सबब भी बन सकती है। डेंगू का निशाना आमतौर पर ऐसे अफराद ज्यादा बनते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमजोर होती है। डेंगू का मच्छर आमतौर पर रंगीन होता है और उसका जिस्म ज़ेबरे की तरह धारीदार, जबकि टांगें आम मच्छरों की निस्बत लंबी होती हैं। डेंगू बुखार की वजह से आपके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। संगीन सूरतों में आपको खून की मुंतकली की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक बालिग एडल्ट में प्लेटलेट्स की आम तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है, लेकिन अगर आपको डेंगू हो जाता है तो ये 40,000 से 20,000 तक कम हो सकती है। डेंगू से मुतासरा 4 में से 1 शख्स बीमार हो जाता है और उन लोगों के लिए जो डेंगू से बीमार हो जाते हैं उनकी अलामत हल्की या शदीद हो सकती हैं। शदीद डेंगू चंद घंटों में जानलेवा साबित हो सकता है और उसे अक्सर डॉक्टर की निगरानी में देखभाल की ज़रूरत होती है। डेंगू की हल्की अलामत दूसरी बीमारियों से उलझ सकती हैं, जैसा कि बुखार, दर्द, जिस्म का दर्द, सर दर्द। डेंगू वायरस की आम अलामत में सर दर्द है, तेज़ बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, डायरिया होती है, गनूदगी होती है, मतली होती है, आंखों में दर्द होता है। डेंगू बुखार की जो पहली अलामत है कि मरीज के सर में शदीद किस्म का दर्द होता है और डेंगू वायरस जिस्म में दाखिल होते ही तेज बुखार हो जाता है जो कि 104 और 105 से आगे भी बढ़ सकता है। जोड़ों में दर्द होता है। डेंगू वायरस के सबब कमर के पिछले हिस्से में और टांगों में और पट्टों में शदीद दर्द होता है। बुखार के बायस डायरिया भी हो सकता है जिसकी वजह से जिस्म से नमकियात खारिज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है और मरीज में कमजोरी बढ़ जाती है। डेंगू के मुतासरा मरीज को शदीद बुखार के सबब हर वक्त गनूदगी तारी रहती है और जिस्म पर खराशें होती हैं। इस बीमारी में इब्तदाई तौर पर जिस्म पे छोटी छोटी खराशें पड़ जाती हैं और अक्सर मरीज की जल्द उतरने लगती है और डेंगू बुखार में शदीद फ्लू जैसी बीमारी की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और जिस्म पे धब्बे नमूदार हो जाते हैं। और एक अलामत यह है कि सांस लेने में दुश्वारी आना, रंगत का तब्दील हो जाना, मरीज का सदमे की हालत में पहुंच जाना, गनूदगी या कसरत से नींद आना और खाने पीने को दिल न करना और सारा जिस्म ठंडा पड़ जाना और मरीज बहकी बहकी बातें करता है। 4 से 6 घंटे तक पेशाब का ना आना, खून का अजरा मसोड़ों से खून आना, मुस्तकिल के आना, के और मतली रेशा। जब ये सरदर्द, बुखार, मतली के और कमर दर्द जिसमें सुर्ख दाने निकलने जैसी अलामत जाहिर हो तो फौरी मरीज को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और खून का टेस्ट करवा लें, वरना अगर इसे बर वक्त ना दिखाया जाए तो फिर यह डेंगू हेमरेजिक फीवर शुरू हो जाता है जो कि जानलेवा है और इसके साथ ज्यादा बुखार बढ़ जाने की सूरत में दिमाग की रग भी फट जाने का खतरा लाभ हो सकता है। डेंगू वायरस की सूरत में जिसमें सुर्खुलिये खत्म हो जाते हैं, यानी आरबीसी कम हो जाते हैं। और डेंगू बुखार की वजूहात में यह है कि इस बीमारी को फैलाने वाली मच्छर एडिस एजिप्टी मादा होती है और मादा मच्छरों को अंडा देने के लिए खून की जरूरत होती है जो कि वो इंसान को काट कर पूरी करती हैं। काटने वाली मादा मच्छर अपनी थूक निकालती है जो कि खून को जमने नहीं देती और उस दौरान वो अपने अंडे के लिए दरकार खून हासिल कर लेती है। इसके थूक में डेंगू वायरस मौजूद हो तो उस शख्स को डेंगू बुखार होने के मुकम्मल इम्कान है। इसके अलावा ये बीमारी डिलीवरी के वक्त माँ से बच्चे में और खून की मुंतकिली के दौरान भी फैल सकती है। ये मच्छर सुबह तुलू आफ्ताब से लेकर 8 बजे तक और शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त
باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ ڈینگی بخار وائرس کی 4 اقسام میں سے کسی ایک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اب کسی متاثرہ شخص کے آس پاس رہنے سے ڈینگی بخار حاصل نہیں کر سکتے۔ جب مچھر ڈینگی وائرس سے متاثرہ شخص کو کاٹتا ہے تو وائرس مچھر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر جب متاثرہ مچھر کسی دوسرے شخص کو کاٹتا ہے تو وائرس اس شخص کے خون میں داخل ہو جاتا ہے اور انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق ڈینگی بخار کا مرض امریکی بندرگاہ پر پرانے برآمد شدہ ٹائروں میں کھڑے پانی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ڈینگی وائرس کی جو منتقلی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب کسی متاثرہ شخص کو مچھر نے کاٹ لیا ہو اور متاثرہ لوگوں سے وائرس وہ مچھر لے جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں جو مچھروں سے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈینگی وائرس صرف مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے، نہ کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک ایسے ہی پھیل جاتا ہے۔ در حقیقت جو بھی شخص ڈینگی وائرس سے متاثر ہوا ہے اس میں دوبارہ انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈینگی وائرس سے انفیکشن کا تجربہ کرنے کے علاوہ دوسرے عوامل جو انسان کے ڈینگی بخار کے خطرات کو بڑھا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وبائی علاقوں میں زندگی گزارنے والے لوگ یا وہاں سفر کرنے والے لوگ یا بچے، بوڑھے، کمزور امیونٹی والے لوگوں کو ڈینگی بخار کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ ڈینگی کی تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ ڈینگی کی تشخیص علامات اور کیس ٹیکنگ کے بعد ڈاکٹر مختلف بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں جن میں نیوکلک ایسڈ ایمپلیفیکشن ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ علامات ظاہر ہونے کے 7 دن بعد تک کیا جا سکتا ہے اور یہ انسان کے سیرم میں وائرس کا جینیٹک مٹیریل کی موجودگی کا بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیرولوجیکل ٹیسٹ یہ بھی علامات ظاہر ہونے کے 7 دن کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ خون میں وائرس کے خلاف بننے والی اینٹی باڈیز کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی جی جی انفیکشن کے 5 دن بعد جبکہ آئی جی جی ایم 2 سے 4 ہفتوں بعد بنتے ہیں۔ یہ دونوں ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر کی تشخیص بلا شبہ ڈینگی کی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹیجن آئی جی جی آئی جی ایم ریپڈ ٹیسٹ انسٹنٹ NS1 بھی موجود ہے جس سے فوری طور پر ڈینگی کی تشخیص کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈینگی بخار کا کوئی واضح علاج نہیں ہے، لہٰذا ڈاکٹرز علامات کو کم کرنے کے لیے ادویات تجویز کر کے اس بخار کی معمولی علامات کی صورت میں محض پین کلر جیسا کہ پیناڈول، پیراسٹامول بھی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ اس بیماری کی صورت میں اسپرین، بروفن یا اینسڈ اور اسٹیرائڈ وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے خون بہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شدید علامات کی صورت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے اور آئی وی لائن کے ذریعے بلڈ ٹرانسفیوژن یا فلوئڈ دیے جاتے ہیں۔ ڈینگی وائرس کا علاج گھریلو نسخوں سے بھی کیا جا سکتا ہے جو بہت جلد اس بخار سے نجات دلوا سکتے ہیں، جیسے پپیتے اور سیب کا جوس پینا اچھا ہوتا ہے۔ ڈینگی کی وجہ سے جسم میں وائٹ بلڈ سیل کم ہو جاتے ہیں اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین غذا پپیتے کے پتے ہیں جو بہت جلدی اس کمی کو پورا کرتے ہیں اور جسم کو ڈینگی وائرس سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں ایک بہترین دوائی ایریکا پپیا کے نام سے موجود ہے، وہ بھی اس مرض میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک انقلابی تجربے میں ڈینگی بخار کے کیسز 77% کم کیے گئے ہیں۔ اس تجربے میں یہ نتائج ڈینگی بخار پھیلانے والے مچھروں میں رد و بدل کر کے حاصل کیے گئے ہیں۔ مچھروں کے عالمی پروگرام کی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے پوری دنیا میں ڈینگی وائرس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ڈینگی وائرس سے دنیا بھر میں سالانہ 25,000 اموات اور 39 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوتے ہیں۔ ڈینگی مچھر سے بچنے کی تدابیر یہ ہیں کہ WHO کے مطابق ڈینگی سے ہونے والی اموات دنیا میں ہونے والی اموات کا 4% ہیں اور احتیاط کے ذریعے ہی اس مرض سے بچنا ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ڈینگی مچھر صاف پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت زیادہ نمودار ہوتے ہیں، اس لیے گھر میں کھانے پینے کی تمام اشیاء گھروں میں موجود پینے کے
پانی کے برتن جو ہوتے ہیں وہ ڈھانپ کے رکھے جائیں، تبھی اس خطرناک بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ گھروں میں استعمال ہونے والی ٹنکیوں کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پانی اسٹور کرنے والے برتن صبح و شام صاف کیے جائیں۔ ڈینگی مچھر کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کی افزائش نسل کو روکا جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ آس پاس موجود پینے کے پانی، خاص طور پر گڑھوں میں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، صفائی کا ممکنہ خیال رکھا جائے تاکہ ان میں مچھر پیدا نہ ہو، مچھروں کی افزائش نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں، جیسے گھر میں جڑی بوٹیوں، ہرمل اور گوگل کی دھوئی دینی چاہیے، جس سے ہر قسم کے کیڑے مکوڑے، مچھر، لال بیگ اور چھپکلی وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے اگر ہرمل کا پودا کمرے میں رکھا جائے تو اس سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر جسم کے کھلے حصوں پر ماسکیٹو ریپیلنٹ یا کڑوا تیل لگایا جائے تو کاٹنے سے پہلے ہی مچھر مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کھلے حصوں پر لوشن، ریپیلنٹ وغیرہ لگانا بھی بہتر ہے۔ ڈینگی مچھر سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں مچھر مار اسپرے کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں جہاں ڈینگی بخار عام ہے تو ایئر کنڈیشن یا اچھی طرح سے اسکرین شدہ ہاؤسنگ رومز میں رہیں۔ ڈینگی وائرس پھیلانے والے مچھر صبح سے شام تک سب سے زیادہ متحرک رہتے ہیں، رات کے وقت بھی کاٹ سکتے ہیں۔ حفاظتی لباس پہنیں۔ جب آپ مچھروں سے متاثرہ علاقوں میں جائیں تو لمبی بازوں والی قمیض پہنیں، لمبی پتلون، موزے اور جوتے پہنیں۔ مچھر بھگانے والی دوا استعمال کریں۔ پرمیتھرین کو آپ کپڑوں، جوتوں، کیمپنگ گیئر اور بستر کے جالی پر لگا سکتے ہیں۔ آپ اس میں پہلے سے موجود پرمیتھرین سے بنے ہوئے کپڑے بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ کی جلد کے لیے ڈیٹ جو ریپیلنٹ ہوتے ہیں اس میں کم از کم 10% کیمیکلز کا ریپیلنٹ ہونا چاہیے۔ مچھروں کی رہائش کو کم کریں۔ ڈینگی وائرس پھیلانے والے مچھر عام طور پر گھروں میں اور اس کے آس پاس رہتے ہیں، کھڑے پانی میں افزائش کرتے ہیں جو کہ استعمال شدہ آٹو موبائل ٹائر جیسی چیزوں میں جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ مچھروں کی افزائش کو کم کرنے اور ان کی رہائش گاہوں کو ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جہاں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار خالی اور صاف کنٹینر جو کھڑا پانی رکھا جاتا ہے، جیسے کہ پودوں لگانے کے برتن، جانوروں کے برتن، پھولوں کے گلدان، صفائی کے درمیان کھڑے پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ مچھروں کی افزائش نہ ہو۔ ایسا کرنے سے آپ نہ صرف مچھروں کی افزائش کو روک سکتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے دوستوں کو اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی الناصر ہو۔ اللہ حافظ۔